شہر یروشلم روح زمین پر وہ واحد شہر ہے جسے تینوں الہامی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں سمیٹے ہوئے ہے، جس نے قدرت اور انسانوں کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا، لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک انفرادی مقام رکھتا ہے۔ شہر یروشلم اپنے جغرافیکل لوکیشن کے حساب سے بھی بہت اہم ترین شہر ہے۔ یہ شہر ڈلوان پہاڑی پر واقع ہے، جو جزریل سے لے کر عقبہ تک پھیلا ہوا ہے، جو جنوب اور مشرق کے علاوہ پہاڑوں کے درمیان میں گھرا ہوا ہے۔ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یروشلم میں کبھی قحط نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یروشلم کی وادی میں موجود دور دور تک پھیلے چونا پتھر اور سنگ مرمر کی بنجر وادیاں ایک پرکشش قدرتی وادی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ یروشلم کے کئی نام ہیں، مختلف قوموں نے مختلف دور میں اسے الگ الگ نام دیے۔ اس کا سب سے پرانا نام جیبوس ہے۔ یہودی تاریخ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جیرا کہا تھا، اور بعد میں شالیم نامی بادشاہ نے 2000 سال قبل مسیح میں اس میں شیلم کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح دو عبرانی الفاظ یعنی یرو اور شلم کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اسے سنہرا شہر بھی کہا تھا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے یہ سنہری پتھروں سے بنے ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ جب یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا۔ اس طرح مسلم حکمرانوں نے اسے القدس کا نام دیا، جبکہ یہود و نصارہ نے اسے یروشلم کے نام سے ہی تسلیم کیا، اور آج تک اس کو یروشلم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا۔ اہل کتاب کے عقائد کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جبکہ احادیث کے مطابق یروشلم میں سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے قدم رکھا تھا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح زمین پر سب سے پہلی مسجد الحرام ہے، اور اس کے 40 سالوں بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی۔ یعنی غالباً اس وقت یروشلم میں انسانی آبادی نہیں تھی۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے یہاں آل سام یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں 2500 قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئی، جنہیں کنانی کہا جاتا تھا۔ اس لیے یروشلم کو تاریخ میں ارض کنان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر 2000 سال قبل مسیح کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے یروشلم ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور حبرون کے مقام پر سکونت اختیار کی۔ کتاب مقدس اور ابن کثیر کی روایتوں کے مطابق اس وقت کے بادشاہ شیلم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور اس طرح حبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت اور قدرت میں اضافہ ہو گیا۔ یہیں آپ کی اولادیں ہوئیں اور زندگی کا بڑا حصہ اسی مقام پر گزارا اور حبرون میں ہی مدفون ہوئے۔ 40 سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خداوند خدا کو خواب میں دیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے اس مقام پر بیت العیل کی تعمیر کی، جو یہودیوں کی پہلی مقدس مقام مانی جاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی جانب ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک وہاں پر فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اس زمانے میں قوم عمالقہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اس ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح حاصل ہوئی۔ اس طرح دوبارہ بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسلطنت حبرون ہی تھا، کیونکہ ابھی بھی شہر یروشلم پر عمالقہ کا قبضہ تھا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ شہر یروشلم پر حملہ کیا اور عمالقہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔
یہیں سے یروشلم کی عظیم تاریخ کا آغاز ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں اطراف اونچی اونچی فصیلیں قائم کی اور بڑے بڑے چشمے کھدوائے، پتھریلی وادیوں میں باغات اگائے گئے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی گئی جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہ پاک ترین جگہ تھی جو یہودیوں کے لیے سب سے مقدس مانا گیا ہے۔ ہیکل سلیمانی کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کروایا اور اس جگہ اونچی اور بہترین عمارت کی تعمیر کروائی جس میں بڑے بڑے شاہراہ کمرے اور برآمدے بنائے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کو تعمیر ہونے میں پورے 13 سال کا عرصہ لگا۔ یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسلطنت قرار پایا اور شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہوا۔ شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئی اور سڑکیں پختہ کروائی گئی اور اس طرح یروشلم اپنے دور کا سب سے بڑا اور خوبصورت ترین اور عظیم تجارتی شہر بن گیا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس زمانے میں یروشلم کا رابطہ دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا، جن میں وادی سندھ، مصر، فارس اور میسوپوٹامیہ شامل ہیں۔ وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور موہنجو داڑو سے اہل یروشلم سونے، چاندی، ہاتھی دانت، مور مسالے اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے اور انہوں نے تورات میں رد و بدل کر دی اور پیغمبروں کو قتل کر دیا، یہوہ کی مورتی بنا کر بت پرستی کی ابتدا کی، سود، زنا اور ہر طرح کے جرم میں ملوث ہو گئے۔ لہٰذا ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے یروشلم پر بیرونی طاقت نے کئی بار حملے کیے اور 1000 سال کی طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یہ شہر مکمل طور پر اجڑ کر دوبارہ سے آباد ہوا۔ ان حملوں میں سے بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے سے یروشلم اور یہاں آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، تورات کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا اور شہر میں قتل و عام ہوا۔ یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے اور یروشلم کے تمام عظیم محلات اور تعمیرات پتھر کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک شہر یروشلم عیسائیوں کی حکومت کا حصہ رہا اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی اور پھر اسی مقام پر براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس طرح کعبہ اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کی بیت المقدس کو اسلام کے اہم ترین مقامات کا اہم ترین درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ سے آزاد کروا لیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی اور خلیفہ عباس منصور نے مسجد کی مرمت کروائی۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے اور کچھ ہی عرصہ میں یروشلم ایک خالص عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً یہ شہر 88 سال تک صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخر کار قبلہ اول کی آزادی کی خاطر 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 ہجری میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ اس کے بعد تقریباً 700 برس تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی تو وہیں یہود و نصارہ کے لیے دروازے کھلے رہے اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے کے لیے امن و امان کا دور دیکھا۔ پھر سال 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد دوبارہ فتن و فساد کا مرکز بن گیا اور 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے ارض فلسطین کے خطہ میں صہیونی سلطنت قائم کی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں اتر پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی۔ پھر 1967 عیسوی میں
6 रोज़ा अरब इसराइल जंग के बाद यहूदी यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस पर भी काबिज हो गए। अरब इसराइल जंग में फतह के बाद यहूदियों ने यरूशलेम समेत फ़लस्तीन के मशरकी इलाकों पर भी कब्जा कर लिया, जिसे आलमी बिरादरी आज भी गैर कानूनी कब्जा करार देती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वक्त के साथ साथ इसराइल फ़लस्तीन के मजीद मुस्लिम इलाकों पर कब्जा करता चला गया, जो कि आज तक जारी है। इन कब्जों के रद्द अमल में हर साल फ़लस्तीन में इसराइल के इंसानियत सोज जुल्म के मनाजिर देखने को मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फ़लस्तीनी मुसलमान अब तकरीबन 1 सदी से जुल्म और आजमाइश की चक्की में पिस रहे हैं, और ये दुनिया की वाहिद कौम है जो अपने ही मुल्क में मुहाजिरों की सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल अहले फ़लस्तीन के साथ धड़कते हैं, और वो किसी भी सूरत इसराइल का गाज़बाना कब्जा तस्लीम करने को तैयार नहीं है। फ़लस्तीन का गम उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका गम है, और ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि बैतुल मुक़द्दस का मसला सिर्फ अहले फ़लस्तीन का मसला नहीं, बल्कि पूरी उम्मत का मसला है। अहादीस के मुताबिक कुर्बे क़यामत में यरूशलेम जंगों का मरकज़ होगा और वहाँ इस्लाम का गलबा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी उन्हीं इलाकों दमिश्क के मशरिक में सफ़ेद मीनारों के पास होगा, और वो दज्जाल को बाबे लुद के पास कत्ल करेंगे। बाबे लुद फ़लस्तीन के इलाके में बैतुल मुक़द्दस के करीब है, और इसी तरह फितना याजूज माजूज की हलाकत और इंतहा भी बैतुल मुक़द्दस के करीब जबल खुमर के पास होगी। और क़यामत के करीब वो वक्त भी आएगा जब एक मोमिन जमात के हाथों मुसलमान बैतुल मुक़द्दस में इस्लाम का झंडा नस्ब करेंगे।